بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء يذرون ثم بدلنا مكان السيئات حتى عصوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء فأخذناهم وهم لا يشعرون ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يهديهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو فسقناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون به فزادوهم بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينات من ربكم أفغير ما قيل بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي سلطان مبين ونزع يده فإذا هي بعده للناظرين قال الملأ إلا هذا ونزع يده ये एक आयत रहेगी ना पाल पासा कौन सा 107 नंबर आयत पढ़ ले निकली तो नहीं ونزع يده قال الملأ من قومه فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجوكم من أرضكم فماذا تفعلون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن عشرين يأتوك بكل شاهر عليم وجاهدنا بهوات فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. आगे चले हाँ
آگے سے 2 رکوع نہیں ہو گئے پہلے سے پڑھ رہے ہیں 3 تک آنا چاہیے تھا یہی اچھا دوسرا اچھا یہ کہہ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ نوا پارہ اور سورہ اعراف ہے جو کہ قرآن کی 7ویں نمبر کی صورت ہے، رکو نمبر 2 اور 3 ہے پارے کے اعتبار سے۔ ہاں ہاں اعراف وہ قوم ہے نا، ایک اس قوم کا گویا یہ نام ہے نا۔ ویسے تو عارف یعرف کہتے ہیں پہچان والے کو، جو پہچانی گئی گویا، معنی کے اعتبار سے لفظی تو یہ آ جائے گا اس کا اعراف، ٹھیک ہے، ایسی قوم۔ تو ظاہر ہے اپنے اعمال سے قوم کا کردار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کا رکو نمبر پارے کے اعتبار سے 2 اور 3 ہے، سورت کے اعتبار سے 12 اور 13 ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو پہلے تنگی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ ظاہر سختی اور تکلیف کے اندر انسان کی آہ نکلتی ہے، اللہ سے وہ رجوع کرتا ہے، رجوع الی اللہ ہوتا ہے۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے ان کی اس بدحالی کو بدلا، پھر ہم نے بدلا، مکان السیئۃ الحسنۃ، سیئہ برائی کو، بدحالی کو، حسنہ نیک حالی پر، یعنی کہ برائی سے نیکی میں، پھر ہم نے ان کی اس بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وقالو کہ ان کو خوب ترقی ملی اور وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تنگی اور راحت دونوں پیش آئی تھیں، فاخذناہم بغتہ، پھر ہم نے اس بستی والوں کو اچانک پکڑ لیا، بغتہ کہتے ہیں اچانک، اخذ یاخذ پکڑنا، اخذناہم ان بستی والوں کو، وہم لا یشعرون، اور اگر ہاں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس عذاب کی خبر تک بھی نہیں ہو سکی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو کیا ہوتا، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات، برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، فاخذناہم بما کانوا یکسبون تو ہم نے انہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، جب وہ سو رہے ہوں تو اس وقت ہمارا عذاب ان بستی والوں پر آ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اوا امین اہل القری، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے ان یاتیہم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے، بأسنا ضحی وہم یلعبون ہمارا عذاب ان پر آ جائے، دن کے وقت آ جائے اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں، یعنی کہ دن کے وقت میں کاموں میں مشغول ہوں، کھیل کود میں، اور ہمارا عذاب ان پر آن پہنچے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ کفار اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، بلا شبہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر وہی لوگ ہوتے ہیں، الا القوم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان میں جانے والے لوگ ہی اللہ کے پکڑ سے بے فکر رہتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد، ان واقعات نے انہیں یہ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں، اللہ نشاء، نشاء ہمارا چاہنا، اصبناہم بذنوبہم اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر وہ خیر کی کوئی بات سن ہی نہ پائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ پھر ایسا ہو جاتا ہے جب تم ہدایت کے حاصل ہونے کے سارے راستے خود ہی بند کر لو،
تو پھر تمہارے ساتھ گویا یہی عمل ہو گیا کہ تم پھر خود ہی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سر یہ مکر اللہ وہ کیا ڈھیل دینے کو ہی بولتے ہیں؟ کہاں پر کون سا لفظ؟ یہ اوپر جو تھا آپ نے مکر اللہ، مکر تو اصل میں مکر فریب کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ رب کے لیے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو پھر یہ فریب میں نہیں، پھر یہ چال بازی میں اللہ کا جو نظام ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تو یہاں پر جو یہ استعمال ہوا تو وہ اس کے لیے ہوا کہ وہ گویا اس سے سبق ہی نہیں لے رہے۔ افامین مکر اللہ، کیا وہ کفار اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے، یعنی سبق ہی حاصل نہیں کر رہے، بے فکر بن گئے۔ تو اللہ کا مکر، تو اس کے معنی اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی تو بدل جائے گی، بندے کی طرف ہوگی تو معنی بدلیں گے، کیونکہ بندہ تو فریب ہی کرتا ہے، مکر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے قرآن میں اور بھی جگہ ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا مَكْرًا ایسے کر کے آیت کو بارہ، اور ایک سورہ یوسف میں بھی ہے کہ عورت کا مکر جو ہے فریب وہ بہت سخت ہے اور بڑا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ نقص، ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، علیک آپ پر، من انبائها ان کی خبریں دے رہے ہیں آپ کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آنے والے رسول علیہ الصلوۃ کھلے معجزات لے کر آئے تھے۔ ان کے معجزات کیا تھے؟ بالکل واضح تھے، بینات کہتے ہیں کھلے، روشن۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پھر جس چیز رسالت کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان لانے والے نہ بنے، کیونکہ تو پہلے ہی جھٹلاتے تھے، جب سامنے معجزہ دکھا بھی دیا گیا تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، دیکھو اللہ اسی طرح کفار کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ان ہلاک ہونے والوں میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے ہی نہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق یعنی کہ نافرمان ہی پایا۔ تو فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، اور اس کے بڑے درجات ہیں۔ سب سے کم درجہ کیا ہوتا ہے فاسق کا؟ کہ جو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا درجہ سب سے ہلکا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام کھائے، کھانا پینا کھلے عام کر رہا ہے، یعنی کہ جو جگہ کھانے کے لیے مختص نہیں ہے نا، خاص نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے نہیں کھا رہا، بلکہ راہ چلتا ہوا بھلے بسکٹ کھا رہا ہے، چپس کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جوس پی رہا ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، مثال کے طور پہ کچھ بھی کھا رہا پی رہا راہ چلتے ہوئے، تو یہ شخص بھی فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ اور اگر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں جو چار دیواری بند ہے تو پھر وہ شامل نہیں ہے۔ گاڑی میں اس طرح کھا رہے کہ کسی باہر والے کو نہیں دکھ رہا تو وہ پردہ ہو گیا، جیسے بلیک شیشے لگے ہوئے ہیں یا کوئی پردہ ایسا لگا ہوا ہے کہ اندر گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، باہر والے اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تو لیکن اگر واضح نظر آ رہا ہے کہ بھائی فیملی اندر بیٹھی پوریاں کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے، دیکھ رہا ہے سامنے باہر والے کو، تو یہ بھی فاسق ہے، یعنی کہ گناہ کا جو ہلکا لیول ہے نا کم، اس میں شامل ہے۔ چلتے پھرتے خالی جگہ پہ کچھ بھی پی رہا ہے، اور یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے۔ یہ جانور تو کر سکتا ہے، انسان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان حیا دار ہے۔ بھائی آپ کھلے میں کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہے، پھر آپ سب کو دیں، راستے میں چل رہے ہیں، جتنے لوگ نظر آئیں سب کو پھر تقسیم کریں، اتنا ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کا اپنے کھانے کے لیے۔ تو ممکن ہے کہ آپ جدھر کھا رہے ہیں بیٹھ کے پبلک پلیس پہ بھی ادھر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور بچہ ہے تو وہ آپ سے زیادہ بھوکا ہو، اور اس کے آپ نے جو ہے دل توڑا گویا کہ، اور اندر سے انسان سوچتا ہے یار مجھ سے پوچھا ہی نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ اسلام میں، شریعت میں ناقابل قبول ہے اور بے حیائی ہے۔ اور حیا کے 70 شعبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان،
اور 17 اس کے 70 شعبے ہیں، درجات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے خود ایک بڑا شعبہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب بے حیا انسان ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہے۔ جب اس میں سے حیا نکل گئی، کیونکہ مسلمان کو حیا ہی صرف لے کر آتی ہے گناہ سے بچنے کی طرف، اور جب بے حیا ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جب حیا نکل گئی پھر تو یہ کچھ بھی کرے۔ تو کھل کر کھانے پینے میں بے حیائی کا عنصر موجود ہے۔ پھر فاسق شخص کی جو ہے نا گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب نکاح ہو رہا ہے، اب جس کی داڑھی نہیں ہے، چونکہ ماشاءاللہ ہم تقریباً سبھی داڑھی والے ہیں تو میں کھل کے بات کر رہا ہوں تو فرمائے کہ جب داڑھی نہیں ہے تو یہ بھی فاسق ہے، یہ کسی کے نکاح میں بھی اس کو گواہ نہیں بننا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں اکثر لوگ آگے وہی ہوتے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، تو اکثر یہ وہ لوگ آگے گواہ بن رہے ہوتے ہیں جو داڑھی نہیں ہوتی، اور وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور فاسق آدمی کی گواہی شرعاً کسی بھی معاملے کے اندر قابل قبول نہیں ہے، نکاح میں بھی نہیں ہے۔ تقویٰ تو یہی ہے یہ بات کہنی بھی چاہیے نا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اصل میں نکاح میں نا اس میں بھی بے کرامی ہے، کھل کر بول دینا نا دل توڑ دینے والی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے منع کیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اکثر بالغ مرد ہوتے ہیں اور اس میں داڑھی والے لوگ بھی ہوتے ہیں، عام طور پہ ہوتے ہی ہیں، 2 4 5 6 ہوتے ہی ہیں، تو وہ بھی سن رہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اگرچہ وہ گواہ نہیں بن رہے۔ لیکن مسئلہ ادھر آتا ہے جو لڑکی سے جو اجازت لے کر آئے نا 2 بندے 3 بندے، ان کا داڑھی والا ہونا ضروری ہے۔ یہ تقویٰ کا مسئلہ ہے، فتوے کا مسئلہ الگ ہے۔ تو لیکن میں آپ کو اصل مسئلہ ہی بتا رہا ہوں۔ تو یہ فاسق کی برائی ہے، چاند کی گواہی نہیں دے سکتا بغیر داڑھی والا، کھلے عام کھانے پینے والا شخص۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں میں بھی جو فاسق ہے یہ اپنی گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قابل قبول بھی نہیں ہے، اور قاضی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا۔ خیر یہ یاد آ گیا، یہاں پہ میں نے بتا دیا۔ تو وما وجدنا اکثرهم لفاسقین، اکثر تو اس میں نافرمان ہی پائے گئے، فاسق ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، پھر ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل لے کر فرعون اور وملئہ فظلموا بہا، اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر مگر انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں نے ان ہماری نشانیوں کے ساتھ نا انصافی کی، پس دیکھیے ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون بلا شبہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے متعلق صرف حق سچی بات کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل معجزات لے کر آیا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اس فرعون نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، بس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک جیتا جاگتا اژدہا بن کر ظاہر ہوا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور گریبان سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ یہ 2 بڑی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور فرعون نے سارا اسٹیج سجایا اور جیتا کون؟ موسیٰ ہی جیتے، اور موسیٰ فرعون کے ہی محل میں پرورش پائی، اور جو اژدہا بنا اس کا منہ کا اوپر کا جبڑا محل کے اوپر کی جانب تھا اور نیچے نچلا تھا، اور فرعون نے ہی کہا تھا اتنا۔ صدق اللہ العظیم۔